نبیوں کا ذکر بیان کیا ولادت تک سوائے یحییٰ کے. حضرت یحییٰ بھی پیدا نہیں ہوئے, آیتیں پہلے نازل کر دیں, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. حضرت زکریا کو فرما دیا, فرمایا زکریا عمر گزر چکی ہے تیری, اور یہ عمر نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو, مگر ہم چاہتے ہیں کہ تیرے اندر وہ کمال پیدا کر دیں, جو بھی تیرا بچہ دیکھے وہ میری تخلیق پر واہ واہ کرے, واہ مولا تو جو چاہے کر سکتا. بچہ اس عمر میں آیا, پیدائش سے پہلے یحییٰ علیہ السلام, پیدائش سے پہلے اللہ نے یحییٰ کی شان حضرت زکریا کو پہلے سنائی. صرف اتنا, وحنان من لدنا وزکا وبرم بوالدی, وہ نیک ہوگا, پرہیزگار ہوگا, متقی ہوگا, عورتوں سے بچنے والا ہوگا. وبرم بوالدی, ماں باپ کی فرما برداری کرے گا, نیکی کی دعوت دے گا, پرہیزگار ہوگا, وہ زہد و ورع میں کمال کا بچہ ہوگا. اب اتنی بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ جی بھائی ایک چیز ہے, یہ بہت اچھا, کیا بات, یہ بس یہ موٹا بات, بس آپ نے اس کی مثال دی, آپ نے کمپیریزن نہیں کیا, یعنی یہ اس سے بہتر, یہ نہیں کہا. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ مائک ہے, کمال کا مائک, سبحان اللہ جی, کیا بات ہے, کالا ہے یہ, بس آپ نے یہ بات اس دائرے تک رکھی. انبیاء کی بات آئی, اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا ولادت تک, شان بیان کی, عظمت بیان کی, بس نیک تھے, پرہیزگار. جب محبوب کی باری آئی تو اللہ پاک نے چاہا جس کے صدقے نبیوں کو نبوت عطا کی, اس کا ذکر ایسے نہ کروں, بلکہ ایسے کیا جائے کہ قیامت تک میرے مصطفیٰ کے ذکر کے انوکھے ڈنکے بجتے چلے جائیں. اب ذرا قرآن کی آیت سنیے, میں نے ساری آیتیں آپ کو سنا دی. حضور کہاں پیدا ہوئے, ذرا اونچا بولیں, نہیں آواز آئی آپ کو, کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ. پھر بولیے کہاں پیدا ہوئے؟ کسی ایک نبی کی پیدائش پر جگہ کا ذکر نہیں کیا. آدم کہاں پیدا, بھائی ٹھیک ہے پیدا ہوئے تو ہوئے. موسیٰ کہاں پر, بھائی ٹھیک ہے پیدا ہوئے تو پیدا ہوئے. عیسیٰ کہاں پر, بھائی ٹھیک ہے پیدا ہوئے تو پیدا ہوئے. جب حضور کے جائے ولادت کی بات آئی تو رب ذوالجلال نے یہ نہ فرمایا کہ یہ مصطفیٰ ہے. پوری کائنات میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا واحد مرکز بیت اللہ. کیا ہے؟ بیت اللہ. رب نے اس بیت اللہ کی جب قسم کھائی تو ارشاد فرمایا, لوگو لا اقسم بہذا البلد, اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. حالانکہ رب کسی غیر کی قسم نہیں کھاتا, وہ خالق ہے, اسے کیا ضرورت ہے وہ غیروں کی قسم کھائے. لیکن بیان کیا کر رہا, بیان کرنے کی بات آئی تو فرمایا لوگو اس مصطفیٰ کی شان کو سمجھو, اس محبوب کی عظمت کو سمجھو, اس محبوب کے مقام کو سمجھو. جب محبوب کے ولادت کی بات آئی تو ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد, مجھے قسم ہے اس شہر مکہ. بندے کا ذہن چلا جاتا حجر اسود ہوگا, زمزم ہوگا, مقام ابراہیم ہوگا, یہاں پہ حضرت اسماعیل کا مرکز ہوگا, حجر اسود ہوگا, اللہ کا گھر ہوگا. اللہ وہ ساری چیزوں کے نام اٹھا کے ایک طرف کر دیا, فرمایا یہ سب کچھ ہے, مگر میں قسم کھا رہا ہوں اس مکہ کی, اس حرم کعبہ کی, اس بیت اللہ کی. تو یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ بیت اللہ میری قسموں کے لائق ہے, نہیں. اب آگے جواب آ, فرمایا وَأَنْتَ خِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, محبوب مکہ کی قسم میں اس لیے کھا رہا ہوں یہاں آمنہ کا لال رہتا ہے. کسی ایک نبی کے جائے ولادت کی رب نے قسم نہیں کھائی. آدم کو لے لیں, عیسیٰ کو لے لیں, موسیٰ کو لے لیں, مابین جتنے نبی آتے ہیں ایک نبی کا ذکر, اور مصطفیٰ کی بات آتی تو رب کہتا سونیا جو شاید تیرے ساتھ لگ جائے میں رب ہو کر اس کی قسمیں کھاتا ہوں. لوگ بڑا کہتے کعبہ بڑا, کعبہ بڑا, رب نے وہ ہر شے ایک طرف کر دی.
لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم. یہاں تک بات نہیں روکی، فرمایا مکہ کی قسم کھانے سے لوگ مطمئن نہیں ہوں گے، اور اس بات سے بھی مطمئن نہیں ہوگا ٹھیک ہے مصطفیٰ کی جائے ولادت ہے، مولود ہے، مرکز ہے جہاں میرا مصطفیٰ آیا. آگے جا کے وضاحت اور کر دی، فرمایا میری قسمیں ابھی بند نہیں ہوئی. ووالد وما ولد، فرمایا سونیا تیرے باپ کی بھی قسم ہے اور تیرے وجود کی بھی قسم ہے. کسی اور نبی کے باپ کی قسم اونچا بولیے، ذرا پیار سے بولے نا. ربیع الاول کی یکم ہے کہ نہیں دل کر رہا آج؟ پراٹھا تو نہیں کھا کے آیا کہ بس طبیعت میں سستی آ گئی. محبوب مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اس کی گلیوں میں میرے مصطفیٰ کے قدم لگے. آگے کیا فرمایا؟ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، ہر اس بات کی قسم جو آدم سے لے کے مصطفیٰ کے باپ تک آپ کی ولادت کا باعث بنا. وما ولد، اور میں اس مولود کی بھی قسم کھاتا ہوں جو ہر معطر مقدس پشتوں میں سے ہوتا ہوتا آمنہ کے لال کے گھر پہنچا. محبوب کی بات آتی ہے، انداز مختلف کیوں؟ میرا آپ سے سوال، سارے نبی ایک جیسے نہیں ہیں؟ بولیے نا. آپ بڑا جلدی وہ کہاں لکھا ہوا میلاد؟ جہاں کپڑے پر استری کرنا لکھا ہوا نا وہاں حضور کا میلاد بھی ہوگا. آپ 24 گھنٹے کے روٹین پڑھیں، ناشتہ بنتا جس توے پر، کھانا بنتا، آپ بازار سے کوکنگ آئل لاتے، کبھی پوچھا حضور نے کون سا آئل استعمال کیا؟ پتی کمال کی پتی، کڑاکے دار پتی، کبھی پوچھا حضور نے کون سی دودھ پتی پی؟ یہ مصطفیٰ کی ولادت پر. ارے جس زمانے میں اولادوں کو، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، عورت کی عزت نہ تھی. ایک غیر مسلم انگریز لکھ گیا، اس نے کہا لوگوں اس محمد کو سمجھنے سے پہلے محمد کی زبان پڑھو، زبان پہلے پڑھو، پھر محمد کو محمد کی زبان سے سمجھو کہ یہ کہتا کیا ہے. یہ لکھ کر آگے وہ لکھتا ہے لوگوں اس زمانے میں کوئی ماں کی، اولاد کی، بیٹی کی عزت نہیں کرتا تھا، ہر کوئی زندہ بچی دفن کر دیتا تھا. پھر ہر کوئی مضطرب تھا، تلواروں کے ساتھ محبت تھی، زندگی اضطراب کا ایک جہنم بن چکی تھی. پھر رب کو پیار آ گیا، کائنات پستی میں گر رہی تھی، کوئی آیا اس نے کہا مرنے سے بہتر ہے کہ زندگی نہ ملتی. اللہ نے چاہا کہ ایک ان کو پستی سے نکال کر بلندی پر لے جانے والا آ جائے. تو اس انگریز نے لکھا، اس نے کہا پھر اللہ نے کیا کیا؟ وہ جو زندہ درگو کرتے تھے رب نے ان کو زندگی دینے والا مصطفیٰ دے دیا. میلاد وہ منائے جس کو حضور کے آنے سے خوشی ملی، میلاد وہ منائے جس کا اضطراب ختم ہوا، میلاد وہ منائے تو جو بیٹی کو بیٹی نہیں سمجھتا تھا. آقا نے فرمایا سنو، اگر تم اس بیٹی کو تربیت دو، تعلیم دو، شادی کرو، مبارک کام تم کر لو، جنت کا ٹکٹ تمہیں میں دے دیتا ہوں. وہ عورت جس کو کوئی پوچھتا نہ تھا، اس رائٹر نے لکھا اس محمد نے کیا کیا. پستی میں گری ہوئی عورت جس کو جوتے کی نوک پر لوگ رکھتے تھے، مصطفیٰ نے اٹھا کر عرش کا مالک بنایا اور حکم دے دیا کہ جنت اس ماں کی قدموں کے نیچے. تم عبادت سے جنت تلاش کرتے رہے گے، مصطفیٰ نے ماں کی ٹھوکر بنا دیا.